بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب قرآن مجید ابھی نازل ہو رہا تھا تو اس دور کے کافر بھی اس کے بارے میں مختلف بیہودہ باتیں اور حیران کن سازشیں کیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، کبھی کہتے کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے یہ کہانت ہے، کبھی کہتے یہ شاعری ہے، اور کبھی کہتے یہ کہانیاں ہیں۔ اسی طرح منصوبہ بندی کے ساتھ وہ لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس دور کے یہودیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم اپنے چند خاص لوگوں کو مسلمانوں کے پاس بھیجتے ہیں، وہ وہاں جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کریں گے اور پھر کچھ وقت کے بعد اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، اور یہ پروپوگنڈا کریں گے کہ ہم نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو جب ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس موجود آسمانی کتابوں میں جس نبی کی خبر دی گئی تھی یہ وہ نبی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا نئے مسلمان ہوئے ہیں تو وہ شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اب یہ سازش بہت خطرناک تھی اور ان کے گمان کے مطابق اس کا بہت برا نتیجہ نکلنا تھا، مگر خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی اس چال کا پردہ چاک کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر آیت مقدسہ نازل فرما دی۔ ارشاد ربانی ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ جو قرآن مسلمانوں پر نازل ہوا ہے تم صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مسلمان اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں اور اسلام سے پھر جائیں۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی کفار کے منصوبے سے متعلق آگاہ فرما دیا، یوں ان کی چال بھی ناکام ہو گئی اور آئندہ کے لیے بھی ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ لیکن کفار کی سازشوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کفار کی سازشیں ہر دور میں جاری رہیں، لیکن ان کے انجام سے متعلق باری تعالیٰ نے صدیوں پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے یعنی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ ناپسند ہو۔ چنانچہ دشمنان اسلام کا انجام ہمیشہ ناکامی ہی ہوا ہے، اور انہیں سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی اس وقت ہوگی جب قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو نافذ کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور اہل کتاب سمیت دنیا بھر کے کفار کو یہ حکم دیں گے کہ اسلام قبول کرو ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد یوں شامل حال ہوگی کہ اگر کوئی یہودی درخت یا پتھر یا کسی چیز کے پیچھے چھپے گا تو وہ چیز بول اٹھے گی کہ اے مسلمان، یہ یہودی، یہ کافر یہاں چھپا ہے، ادھر آ کر اسے قتل کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا پر صرف دین اسلام ہی باقی ہوگا، باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے بزرگان دین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت تمام لوگوں کا جو عقیدہ ہوگا وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہوگا۔ تو ہمیں اہل سنت و جماعت کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں اتنا پیارا اور اتنا صاف ستھرا عقیدہ دیا ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں ہمیشہ اسی نظریے اور اسی عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔